نفس سے خبردار رہو۔ ایک سپیرا سانپ پکڑ کر اپنے روٹی روزی کا سامان کیا کرتا تھا۔ دن رات نئے اور زہری سانپوں کی تلاش میں جنگلوں، ویرانوں اور صحراؤں میں سرگرداں رہتا۔ ایک بار برفباری کے موسم میں اسے ایک قوت جیسا اژدہا مردہ حالت میں دکھائی دیا۔ سپیرے نے اتنا بڑا اژدہا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے سے اس کے دل پر ہیبت طاری ہوئی۔ پھر خیال آیا کہ اگر اسے کسی طریقے اٹھا کر شہر میں لے جاؤں تو تماشائیوں کا انبوہ کثیر جمع ہو جائے گا اور میری آمدن میں بیش از بیش اضافہ ہو جائے گا۔ سو بڑی محنت اور مشقت سے اس مردہ اژدہے کو لے کر شہر میں آ گیا۔ اژدہا کیا تھا، ایک طویل ستون محسوس ہو رہا تھا۔ سپیرا اسے موٹے رسوں سے باندھ کر کھینچتا کو لایا اور شہر میں منادہ کروا دی کہ میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر اس اژدہے کو قابو کیا، لیکن افسوس کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ مر گیا ہے۔ سپیرے کے اس کارنامے سے شہر میں دھوم مچ گئی۔ لوگ جوک در جوک وہاں پہنچنے لگے، سینکڑوں اور ہزاروں احمق جمع ہو گئے۔ سپیرے سے پیسے بٹورنے کے لیے انتظام بھی کیا کہ اژدہے کو لپاٹ کر ایک بڑے سے ٹوکرے میں بند کر دیا تاکہ جب سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تب اس اژدہے کی رہنمائی کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس قدر لوگ جمع ہو گئے کہ شہر کے چوک میں تل دھرنے کو جگہ باقی نہ رہی۔ دوسری طرف حقیقت یہ تھی کہ سپیرا اپنے گمان فاسد کے مطابق اسے مردہ سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ اژدہا زندہ تھا۔ شدت کی سردی اور برفباری کی وجہ سے اس کا جسم سن ہو گیا تھا اور وہ مردہ دکھائی دے رہا تھا۔ شہر کی دھوپ اور لوگوں کی ازدحام کی وجہ سے اس کے وجود میں کچھ حرارت پیدا ہوئی اور یکایک اس نے ایک جنبش لی اور اپنا منہ کھول دیا۔ پھر کیا تھا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ لوگ بدحواس ہو کر بھاگے۔ بہت سے لوگ ہجوم میں بری طرح کچلے گئے۔ اژدہے نے ساری رسے توڑ دیے۔ دہشت کی وجہ سے سپیرے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے کہا، یہ کیا غضب ہو گیا! یہ پہاڑ سے میں نے کس آفت کو اٹھا لایا ہو! اس اندھے بھیڑیے کو میں نے ہوشیار کر دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی موت بلا لی ہے۔ اب وہ اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہیں پاتا تھا کہ اژدہے نے اپنا غار سا منہ کھول کر اسے نگل لیا۔ پھر رینگتا ہوا آگے بڑھا اور ایک عمارت کے ستون سے اپنے آپ کو لپیٹ کر ایسا بل کھایا کہ سپیرے کی ہڈیاں بھی سرما ہو گئی ہوگی۔ نتیجہ اے عزیز، غور کر کہ تیرا نفس بھی اژدہا ہے، اسے مردہ مت سمجھ۔ وہ وقتی بے سر و سامانی کی وجہ سے منجمد نظر آتا ہے۔ روایت ہے کہ فرعون کے حکم سے دریا کا پانی روا ہو جاتا تھا۔ اگر ویسی کی قدرت تجھے بھی حاصل ہو جائے تو بھی فرعون بن جائے۔ یاد رکھ، جو غرور اس میں تھا وہ تیری ذات میں بھی موجود ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ تیرا اژدہا ابھی کنویں میں مقید ہے۔